अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टोग्राम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से बेहतरी आ रही है? क्या हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी पर अमल पैरा है? क्या वाकई कारोबारी हजरात जो हैं उनके लिए टैक्स कवानीन और दूसरे लाज ऐसे हैं जो आसानी कारोबार कर सकें? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ राना साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इसी मेंबर हैं, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम अब्बास शेख साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर कवानीन हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। सबसे पहले उमर साहब आपकी तरफ आऊँगा। हजूर साहब, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक नारा नापीद होता जा रहा है, क्या इस मौजूदा हालात में भी हुकूमत इस पर कोई अमल पैरा है या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसे हालात है जिसमें एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खालस मुनाफा बनाता है और उसके ऊपर फिर बाद में हुकूमतें वक्त उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है और रियासत अपना हिस्सा उसमें वसूल करती है। इस वक्त जो पाकिस्तान में कारोबारी हालात है उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो बड़ी दूर की बात है। नए नए SROs और सर्कुलर्स इशू हो रहे हैं जिससे कारोबार करना और भी मुश्किल हो रहा है। जी। इसमें मुझे ऐसे रहा कि ये ब्यूरोक्रेसी है हुकूमत पाकिस्तान को डी ट्रैक कर रही है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि SIFC बन रही है जिसमें कहा जा रहा था कारोबारी हजरात 1 विंडो ऑपरेशन होगा और उसके बाद उसको सहूलतें दी जाएंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे SROs रिसेंटली जारी हुए हैं। जैसे सेल्स एक SRO इशू है जिसमें हर कारोबारी फर्द को हर साल नए सिरे से अंगूठे लगवाने पड़ा करेंगे। इसके अलावा उसके जितने कारोबारी मामलात हैं उनकी बार बार उसको कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ेगी सेल्स टैक्स के मामलात में, जिससे ये एक नया जिसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। जी। ये तो एक दफ़ा बायोमेट्रिक हो गया, बात ख़त्म, ये बार बार थोड़ी करवाना है आपने। अच्छा, जो आज से कुछ 4-5 साल पहले हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक नारा सुनने को मिलता था, आज SIFC का हम नारा लगाते नजर आते हैं। हुकूमत में नुमाइंदे भी, ब्यूरोक्रेसी भी, दूसरे भी। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, क्या वो कारोबार हजरात के लिए भी आसान है? वो भी उसके जो दायरा कार में उसके लिए आसानी पैदा कर रही है? यही तो समझ नहीं आ रहा। बनाई तो इसीलिए की थी कि कारोबार के दायरा कार में आसानी पैदा की जाए, जी। लेकिन अभी तक जितने भी इनिशिएटिव उनके थ्रू हो रहे हैं या तो वो उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे कोई नहीं आ रहा, बल्कि जितने SROs और कवानीन बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स बनाए जा रहे हैं और ताजरों को कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप देखें, आप रेसी के ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर इकबाल खान साहब, जिसमें उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है हुकूमत के ऊपर और SROs के ऊपर। देखिए, इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, 2 काम कर रही है। एक SRO से लोगों को आप टेक्निकलिटीज़ में ताजर को इतना उलझा देंगे कि बार बार उसको जुर्माने करेंगे और उसको परेशान कर कर आप ब्यूरोक्रेसी उनसे माल बनाएगी। हमें इससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल में तो आर्मी चीफ को ये हमारा मुदबाना गुजारिश है कि ये SIFC के थ्रू तो कुछ और पैगाम दिया जा रहा था और उस पैगाम के ऊपर अमल करें और ये ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्शन जारी की जाए कि जनाब ये ताजरों को बार बार तंग करने का रवैया तर्क करके उनसे मुनासिब टैक्स लेने की उनके साथ मिल बैठ कर कोई तरकीब बनाई जाए ताकि मुल्क भी बचे। माशी सरगर्मियाँ अगर मजीद जमूद का शिकार हुए तो ये मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हो। हमारे टैक्स कवानीन भी ऐसे हैं ख्वाजा साहब जो कारोबारी हजरात के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दें। जी, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं। कवानीन तो खैर पाकिस्तान में बेशुमार है, उससे जो उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी है वो जो ब्यूरोक्रेसी उन टैक्स कवानीन पर नफाज करवा रही है वो बहुत हद तक करप्शन का शिकार है और उसकी वजह से ताजर हजरात को बेशुमार ऐसे पैसे अदा करने पड़ते हैं जो कि ना चाहते भी वो मजबूर हो जाते हैं। अच्छा ख्वाजा, मैं छोटी सी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम दिखाते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो जो बिजनेस मैन को जो मुश्किलात हैं उन्हें बयान कर रहे हैं, वो क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आए रोज़ हमारे गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है, आए रोज़ हमारे बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है। 22% पे हमारा इस वक्त इंटरेस्ट रेट खड़ा है। इन हालात के साथ, इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने को नंबर 2 प्रायोरिटी पे लाना होगा और हमें इंपोर्ट्स को कम करने पे नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाना होगा बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तमाम चैम्बर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, उसके बाद कोई पॉलिसी बनाई जाए। अभी जो ताजिर दोस्त की स्कीम आई है उसमें हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि उसको सबसे पहले वाज़े किया जाए
کہ وہ پالیسی کس طرح کی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی انسینٹیو ضرور دیا جائے. ہم گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. گورنمنٹ ایسے SROs لا رہی ہے جس سے ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. SRO 1842 کے مطابق گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ایسے تمام ہمارے ہول سیلر، ڈیلرز، ریٹیلرز جو اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس انڈر سیکشن 236H جمع کرائیں گے، اگر ان کا سال کا انکم ٹیکس 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو انہیں اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرانا پڑے گا. ایسے تمام ریٹیلرز، ایسے تمام ہول سیلرز، ایسے تمام ڈیلرز، ایسے تمام ڈسٹریبیوٹرز جن کا سال کا 1 لاکھ روپیہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی ٹرن اوور صرف 2 کروڑ روپیہ ہوگی، اتنی بڑی ڈیویلیویشن، اتنی بڑی انفلیشن کے ساتھ آپ 2 کروڑ پہ کیسے ایک ریٹیلر کو یا کیسے ایک ہول سیلر ڈیلر کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیلز ٹیکس کے نیٹ میں RTS میں انٹیگریٹ کرائیں. ہمارا حکومت سے یہاں بھی مطالبہ ہے اگر ہم یہ تمام مشکلات کو حل نہیں کریں گے تو یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. چونکہ ہمیں اپنی مارکیٹ سے پرپوزلز آئے ہیں تو نئے پارکنگ پلازاز کا بھی کہا گیا ہے اور ہم نے لاہور چیمبر نے ان جگہ کی اس نشاندہی کی ہے کہ کہاں کہاں ہمارے پارکنگ پلازاز بننے چاہیے. میں یہاں پر ایک بات ریگولیٹری ایڈورٹیزمنٹ فیس کی بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہماری بہت سی بزنس کمیونٹی کو نوٹسز آئے ہیں جس میں انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ ریگولیٹ جو آپ کے سائن بورڈز ہیں، سائن بورڈز کی فیس بڑھا دیا ہے. میں یہاں پر سوا بازار کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی سونے کے بازار سے کام کرتی ہے، جو لوگ جا کے اپنا سونا بیچتے ہیں انہی کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور پھر پیسے مانگے جاتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تمام SROs سونے کے متعلق ان کو بھی دیکھا جائے. میں واٹر ہائیڈرینٹس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. لٹکتی تاریں اور مارکیٹوں میں آئے روز جو آگ لگ جاتی ہے اس کے لیے ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور واسا کے ساتھ، کیونکہ 1122 اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن واسا کی طرف سے کچھ مسائل ہیں جو واسا واٹر ہائیڈرینٹس نہیں لگا رہا. آئے روز مارکیٹوں میں ڈکیتیوں کا ہونا، آئے روز مارکیٹوں میں چوریوں کا ہونا، اس پہ بھی گورنمنٹ کو پراپر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہماری بزنس کمیونٹی بہتر طریقے سے کام کر سکے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم گورنمنٹ کو لیٹرز لکھ چکے ہیں لیکن چونکہ مارکیٹ کی طرف سے اور آج کا چونکہ ٹاپک بھی ہمارا یہ تھا تو ان کو یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے. پالیسی ریٹ جب تک 22% سے کم نہیں ہوگا، 24-25% کے پالیسی ریٹ کے اوپر بینک سے پیسہ لینا اور کام کرنا. میں ٹیکس ریفنڈز کی بات یہاں پر ضرور کروں گا کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھنا چاہیے. خرم عباس شیخ صاحب، جس طرح عمر اقبال خواجہ صاحب فرما رہے تھے، کاشف انور صاحب نے بھی اظہار کیا معیشت کے اوپر جو SROs آ رہے ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. کہ ہمارے دوسرے قوانین پہ خاص طور پر بزنس مینوں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں جو وہ آسانی سے کاروبار نہ کر سکیں؟ دیکھیے، جو قوانین ہیں وہ تو مشکلات واقعی پیدا کرنے والے قوانین ہیں. اگر ہم قوانین کے موضوع دیکھیں اور قوانین جو ہیں ان کا سبجیکٹ میٹر دیکھیں تو وہ بزنس فرینڈلی بالکل نہیں ہے. نہ صرف قوانین کا اپنا جو باڈی ہے وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے بلکہ جو اس کی امپلیمنٹیشن کا میتھڈ ہے وہ تو بالکل ہی بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا ہوں کہ قانون ہی بنایا ہوا ہے نا 18% سیلز ٹیکس کا، اور اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اس کے ہائیسٹ ریٹس ہیں پاکستان میں. ایک کمپنی بزنس کیسے کر سکتی ہے 30% ٹیکس پہلے دے پھر ڈیویڈنڈ پہ الگ سے ٹیکس ہو؟ تو بات یہ ہے کہ جو ہائی ٹیکس ریٹس ہیں وہ کسی بھی ملک کے بزنس اور کمرشل سسٹم کے لیے، اس کی اکانومی کے لیے سب سے بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں. جن ملکوں میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہوتی ہے، نت نئے بزنسز لانچ کروانے ہوتے ہیں، ایسے ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنسز کرنے ہوتے ہیں، ایسے بزنسز وہاں پہ ان کو انکریج کرنا ہوتا ہے جن کی پروڈکٹ اور سروس جو ہے ان کے بارڈر سے باہر جا کر بکے. تو اس کے لیے لو ٹیکس ریٹ رکھنے ہوتے ہیں 2, 3, 4, 5% میکسیمم. اس کے علاوہ یعنی ہائی ٹیکس ریٹس بہت بڑی رکاوٹ ہیں. ہائی ٹیکس ریٹس کے جو لاز ہیں وہ یقیناً رکاوٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ جو اسیسمنٹس کا قانون ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے, وہ ٹھوس ایویڈنسز پر مبنی نہیں ہے, اس کا اسپیرنگ ایکسرسائز نہیں ہے. یعنی آئے دن جہاں جی چاہے اسیسمنٹ شروع ہوئی ہوتی ہے, اور وہ اسیسمنٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اسیسنگ آفیسر جو ہے بات ماننے اور سننے کو تیار نہیں ہوتا, اور لوگوں کو اپیلیں کرنی پڑتی ہیں کمشنروں کے پاس, پھر اس کے بعد ٹرائبیونل جانا پڑتا ہے, ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے. تو کیوں نہیں اسیسنگ آفیسر کے لیول کے اوپر ایسا سسٹم بنایا جاتا کہ لٹیگیشن اوپر جائے ہی نہ, اس میں اے ڈی آر سی جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے اسے زیادہ فعال بنایا جائے, اور اس کے فعال بنانے والے طریقوں پر عمل درآمد کیا جائے. ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے, ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. پھر تیسری رکاوٹ جو ٹیکسیشن سسٹم بزنس کے راستے میں ہے, وہ ریٹرنز بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکتا, اور اسمال اینڈ میڈیم سائز کے جو بزنس جو کسی بھی ملک میں 70-80% ہوتے ہیں, ہمارے جیسے ملک میں تو ڈیفینیٹلی 70-80% ہیں, اور اس لیے وہ گرے اکانومی یا بلیک اکانومی میں چلے جاتے ہیں, اور وہ انڈاکومنٹڈ رہتے ہیں. ان کے لیے بھی وہی ریٹرن ہے جو ایک ملینئر کے لیے, بلینئر کے لیے ریٹرن ہے. آپ کو اس کی ریٹرن کا سسٹم ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں وہ 2-4 ڈیٹیلز اپنی ڈالے, آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ سسٹم ہو, اسے کوئی لائر ہائر نہ کرنا پڑے, وہ 2-4 ڈیٹیلز ڈالے اور اسٹرکٹلی اس کی ڈیٹیلز کے مطابق کی ریٹرن فائل ہو چکی ہو, اور وہ ایک فائلر بن چکا ہو, اور اسے لگے کہ وہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مجھے. ممالک میں ہر بک سٹور پر ایک گوشوارہ مل جاتا ہے, اس کو فل کرے ہر بندہ. بڑے ممالک میں ایسا ہے عمر صاحب, شاپس پہ وہ بک شاپس پہ گوشوارہ مل جاتا ہے ہر دکان پہ, اور عام بندہ ہر بندہ اس کو بھر سکتا ہے. اس میں جو سیلز ٹیکس کی ریٹرن ایسی ہے کہ وہ اس کے اتنے نیکسچرز ہے کہ وہ جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی نیکسچر رہ جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ اب آپ کو ہم نے پینلٹی بھی لگانی ہے اور بہت سارا جرمانہ اور ٹیکس. 350 آیا, اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں, انکم ٹیکس کی ریٹرن ایک عام خود کمشنر نہیں بھر سکتا, اس کے لیے اتنی 1 پیج کی ریٹرن دیں, سیلف اسیسمنٹ کا نظام رائج کریں. یہ جو نیا آرڈیننس ہے انکم ٹیکس کا, یہ سیلز ٹیکس ایکٹ ہے, اس کا مقصد ہے سیلف اسیسمنٹ کا. سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا, لیکن اب وہ سیلف اسیسمنٹ کی روح فوت ہو چکی ہے. اچھا خرم صاحب, ہماری بات جاری تھی وہاں سے, آپ سمجھتے ہیں نہ اکانومی ہماری فرینڈلی ہے, نہ ہمارے قوانین فرینڈلی ہیں, نہ ہماری معاشی پالیسیاں فرینڈلی ہیں, تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پھر تو نعرہ ختم ہے نا پاکستان سے. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میری بات کنٹینیو ہو رہی ہے, میں ادھر سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں. پہلے ٹیکسیشن سسٹم میں جو رکاوٹیں ہیں, جو بزنس کے راستے میں رکاوٹیں ٹیکسیشن کے قوانین اور ان کی امپلیمنٹیشن ڈالتی ہے, میں اس میں 2-3 اور نقطے بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیے, جو ٹیکس ریفنڈز ہیں, اگرچہ ان کے قوانین اسٹرکٹ ہیں, ٹھیک ہے آپ ریفنڈ کریں, لیکن ریفنڈ ہوتا کہاں ہے؟ ورکنگ کیپٹل لوگوں کا جو آپ نے گورنمنٹ نے کیپچر کر رکھا ہوتا ہے, اور ریفنڈز کے لیے انہیں سالوں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. بلکہ ٹیکسیشن سسٹم کو تو آٹومیٹڈ ہونا چاہیے, کہ دیکھیے آٹومیٹڈ ریفنڈ سسٹم ہونا چاہیے, جو ٹائم قانون میں دیا اس ٹائم سے پہلے. اب یہ بھی قوانین, ایک ایسا بھی کیس میں نے دیکھا, بڑے افسوس سے بتاتا ہوں, کہ جس میں اس کا ٹیکس ریفنڈ اگر ڈیلے ہو گیا ہے تو اسے لمیٹیشن ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے ریفنڈ ہی نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ یہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیسے آپ ہی کے ہیں, لیکن ہماری کٹی سے ہو کر آپ کے پاس واپس آ جائیں گے. تو آپ کے پاس آپ کے پاس رکھی ہوئی اس کی امانت ہے, دیر ہو سویر ہو, آپ نے ہر صورت یہ اس کا پیسہ ہے, اسے واپس کرنا ہے. تو دیر شوڈ ناٹ بی اینی لمیٹیشن. دیکھیں, ریفنڈ جو ہے, ریفنڈ روڈ بلاک نہیں بنا. روڈ آپ سمجھیے کہ آپ نے پورا پہاڑ اس روڈ کے آگے رکھ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو میں سمجھتا ہوں, یہ ٹیکسیشن سسٹم جتنے بھی میں نے اس میں بیان کیے ہیں, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو میری نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ٹیکس پلان موجود نہیں ہے. کم از کم 20 سال کا ٹیکس پلان بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بزنس کو, بزنس مین کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کہ ایک فائنینشیل فیزیبلٹی ہر بزنس مین بناتا ہے بزنس لانچ کرنے سے پہلے, اور ہر سال بھی انہوں نے بنانی ہوتی ہے. اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنے انویسٹ کریں گے تو ٹیکس کی کاسٹ کیا آئے گی, اور وہ کاسٹ نکالنی ہوتی ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اگلے سال ٹیکس کا کیا سسٹم ہوگا, اس سے اگلے سال کیا ہوگا, ہاں جی. اور یہ جو بات ہے
یہ بہت ڈیڈلی ہے کسی بھی بزنس کے لیے. آپ نیا بزنس پاکستان میں کھولنے کے راستے میں بہت بڑی یہ رکاوٹ ہے. آپ کو 5 سالہ پلان دینا ہے, 10 سالہ دینا ہے, 15 سالہ دینا ہے, 20 سالہ دینا ہے, کئی جگہ ایئرلی پلان بھی دینا ہے. اور یہ جو پلان ہے یہ ایک چارٹر آف اکانومی کے ذریعے, جو کہ کسی بھی ملک کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ساری پارٹیز مل کے اس کے ذریعے ایک ریزولوشن یا لا پاس کر کے اڈاپٹ کرتی ہیں تاکہ گورنمنٹ کسی کی بھی آئے وہ پلان نہ ٹوٹے. تو یہ جو ہے ٹیکسیشن لاز اور ان کی امپلیمنٹیشن میں کچھ چیدہ رکاوٹیں اگرچہ اور بہت ساری کتاب لکھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسرے قوانین میں بھی بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ آپ کمپنی کی رجسٹریشن یو کے اندر 24 آورز کے اندر آپ کمپنی کی رجسٹریشن پورے کا پورا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. آپ اپلائی کرتے ہیں 24 آورز میں آپ کو مل جاتا ہے. اور اب اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سادہ ترین ہے. یعنی آپ کا جو سی این آئی سی ہے پاکستان میں, اس کے اندر کے ساتھ آپ کے سارے فون نمبر اس کے ساتھ آپ کے پاس کھل جاتے ہیں. آپ ایک نام اپلائی کرتے ہیں تو نام کے لیے دل کرے وہ سسٹم بیٹھا ہو تو 8-10 دن نام اپلائی کرنے میں لگ جائیں اور پتہ چلے. اور نام دینے کے معاملے میں بھی وہ اتنے سسپیشیس ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اس ملک میں اگر یہ نام ان کو دے دیا جائے گا. تو اس بارے میں بھی کوئی فراخ دلی نہیں ہے. تو نام اپلائی کرنے میں لوگوں کے کئی دفعہ مہینوں کھپ جاتے ہیں. تو ابھی کمپنی رجسٹریشن تو کمپنی کی آگے سے کمپلائنس ہے, پھر اس کے بعد آپ کمپنیوں کے اندر ڈائریکٹرز کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کمپلینٹ ہے, اس کا ریڈریسل چند دنوں کے اندر ہو چکا ہونا چاہیے. وہ ریگولیٹری جو ڈیلے ہے اس میں بہت زیادہ تباہ کن ڈیلے ہے. پھر یہی نہیں, جو لیگل جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا, کورٹ سسٹم ہے, اس میں جو ڈیلے ہے وہ میں سمجھتا ہوں ساری رکاوٹوں کی ماں ہے. ایک جو ہائی کورٹ کا جج ہے اسے اپنا انصاف لینے کے لیے 5 سال لگ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ ایک کاروباری آدمی جس کا کوئی انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ ہے یا کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کی پرفارمنس سے متعلق کام ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہے, اس کو تو 10 سالوں لگتے ہیں. تو ایسے ماحول میں کوئی کاروبار کیسے چلا سکتا ہے اور کر سکتا ہے؟ نسل ختم ہو جاتی ہے, دوسری نسل آ جاتی ہے. میں رانا آصف صاحب آپ کی طرف سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ریاست ٹیکس کیوں لگاتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, لیکن بریک سے بعد آدمی چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی آصف صاحب, جو ریاستیں ہیں وہ ٹیکس لگاتی ہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس میں ایز سچ ایجوکیشن, ہیلتھ, اکنامک گروتھ ہے, انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا اس کو بلڈ کرنے کے لیے, ایسی جو باقی سہولیات ہیں انہیں کو دیکھنے کے لیے. تو میں آج کل میں نا رمضان ہے تو تھوڑا جلدی گھر چلا جاتا ہوں. وہاں پہ میں ایک ترکی کا ڈرامہ ہے عثمان کولوس, اس میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے قبیلے کو جو ہے نا پروٹیکشن دیں گے, آپ کی عزت کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کی زمین کو پروٹیکشن دیں گے, آپ اس پہ ہمیں لگان پے کریں گے اس کے اگینسٹ. اٹس مین وہ ٹیکس لے رہے ہیں ان سے, اور وہ ٹیکس کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی عوام پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ٹیکس کا اصل میں بیسک کنسیپٹ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اپنے سٹیزن کے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. اور ٹیکس کا جو نظام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگانا ہے, اور اس کے جو چیزیں ہیں, بیسک چیزیں ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ مین پرپز ٹیکس کا ہے. لیکن یہاں پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ہمارے شاہی جو ہیں اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ اپنے پہ خرچ کر دیتے ہیں, پروٹوکول پہ خرچ کر دیتے ہیں, عوام پہ بالکل خرچ ہی نہیں کرتے. لیکن ٹیکس کا پیسہ اگر 10% بھی عوام کے اوپر خرچ ہو جائے تو عوام کی تو ویسے بھی سنی جائے. جی بالکل, عوام سے ٹیکس صرف کلیکٹ کیا جاتا ہے, خرچ ان پہ نہیں کیا جاتا. اس کی کلیکشن آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ, بینک ٹرانزیکشن ہے وہاں بھی کلیکشن ہو رہی ہے, پراپرٹی ٹرانسفر کروانے جائیں. آپ پہلے ہمارا جو فلسفہ تھا امیروں سے لے کر غریبوں پہ لگایا جاتا ہے, لیکن امیر تو ٹیکس دیتی نہیں, ٹیکس تو تمام غریبوں سے وصول کیا جاتا ہے. لیکن وہ وصول بھی انہی سے کیا جاتا ہے اور ان پہ خرچ نہیں کیا جاتا. یہاں پہ الٹا ہے, وصول غریبوں سے کیا جاتا ہے, خرچ امیروں پہ کیا جاتا ہے. ہاں جی, یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے جو ٹیکس نظام ہے ہمارا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. وہ غریب کیا کسی بزنس مین کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. نظام ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں جو سسٹم میں موجود ہیں ان کو کوئی بینیفٹ بھی دیتا ہے, یہ ریاست کو فائدہ دیتی ہے ٹیکس پیئر کو جو ٹیکس ادا کرتے ہیں. ٹیکس پیئر کو بینیفٹ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ود ہولڈنگ تمام ٹرانزیکشن جو بزنس کی ٹرانزیکشن ہے, پراپرٹی کی ٹرانزیکشن ہے, ایجوکیشن پہ بھی لگا ہوا تھا, تمام چیزوں پہ ٹیکسیز ہیں.
और उनसे विद हेल्ड करना होता है। अगर कि इवन के प्राइस बांड किसी का निकल आए तो उस पर भी डिडक्शन है। उसका सिर्फ ये है कि फाइलर और नॉन फाइलर जो है उनको इन्होंने कैटेगोरिकली सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया है कि जो बंदा फाइलर होगा उसकी टैक्स डिडक्शन कम होगी और जो फाइलर नहीं होगा उसकी टैक्स डिडक्शन ज़्यादा होगी। ये बस ये बेनिफिट है, दोनों में डिफर करें तो तब बेनिफिट है। इसके इसमें कोई फायदा है फाइलर को नॉन फाइलर को? यहाँ पे देखें किसी भी दुनिया में कहीं भी फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट है ही नहीं है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है उससे टैक्स लें, प्रॉपर लें और मुनासिब लें और उसको वहाँ पे खर्च करें। कोई फाइलर को फायदा है, नॉन फाइलर को फायदा है कि फायदा किनको हासिल? नहीं, फाइलर जो है ना उनको फायदा होता है। हमारे टैक्सेशन निज़ाम में फाइलर को फायदा सिर्फ ये है कि जो उनकी विद होल्डिंग होगी वो कम होगी, वो बैंकों से पैसे निकलाएगा और पैसे कम कटेंगे, टैक्स डिडक्शन नहीं होगी, नॉन फाइलर की डिडक्शन होगी। हमारी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फाइलर परचेज करेगा तो उस पर टैक्स कम पे करेगा, नॉन फाइलर ज़्यादा पे करेगा। अगर कोई फाइलर है बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी डिडक्शन जो है वो कम होगी, नॉन फाइलर की ज़्यादा होगी। सिर्फ ये बेनिफिट है और कोई। अच्छा उमर इकबाल खान साहब, हम टैक्स पेड़ से टैक्स तो लेते हैं, वो अलग बात है, वो खर्च कहाँ पर कर होता है, लेकिन जो हम बजट पेश जो हुकूमत करती है जो उसको देखते हैं, हम 9,415 रुपये का टैक्स हदफ रखा है इस दफ़ा जो इन्होंने कलेक्ट करना है, लेकिन उसमें 7,500 अरब तो वैसे सूद की मद में चला जाता है। तो फिर जो वो बाकी दिफा में चला जाता है हुकूमत के पास या रियासत के पास आवाम पर खर्च करने के लिए, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। तो उसका दूसरा फिर सोल्यूशन क्या है? असल में मसला ये है कि हुकूमत को अपना हुजम कम करना पड़ेगा। हमारा मुल्क ओवर गवर्नेंस का शिकार है। वफाकी हुकूमत के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा है, सूबाई हुकूमतों के हैं, दफाई फ्री बिजली है, फ्री पेट्रोल है, वो फ्री सहूलतें, जो वो सहूलतों का वो सहूलतें ख़त्म करनी पड़ेंगी। अभी आपने ये जो मौजूदा दो पार्टियां हुकूमत में हैं, इन्होंने लोगों को कहा था हम बिजली, गैस और पानी में 30% की कमी करेंगे और 300 यूनिट तक फ्री देंगे। अब कोई और मौजूद माशरा होता तो अब तक तो लोगों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी थी कि भाई वो लाएं, वो कहाँ पर है। नहीं तो वो तो बता रहे हैं 300 यूनिट हमने देने, लेकिन आसमानी देने हैं, आसमानी तो वो मजाक है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अवाम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिससे रियासत भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, ये मैं आज आपको बड़ा क्लियर कर, वो महंगाई और गुर्बत का है। सही कह रहे हैं। इस वक्त अवाम में बिल्कुल कोई ताकत नहीं रहेगी मजीद टैक्सेस देने की, मजीद बिजली के बिल देने की या गैस के। इवन और जितनी स्पीड से ये यूटिलिटी बिल्स की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि ये यूटिलिटी बिल्स का जो पूरा है ना, इस मामले को रिकंसिडर किया जाए और इसकी हकीकत को समझा जाए, अवाम पर बोझ कम किया जाए। अगर जैसे आप बिजली को देखते हैं, बिजली का इस वक्त पाकिस्तान की अवाम 63 रुपए के हिसाब से पर यूनिट की प्राइस पे करी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो तकरीबन 22 से 23 सेंट से भी ज़्यादा की पाकिस्तानी अवाम पेमेंट करी है इन डॉलर टर्म्स। दुनिया सारी में के ये रेट नहीं है। तरक्की याफ्ते ममालिक जहाँ पर हमसे आमदन भी ज़्यादा है वहाँ पर भी ये रेट नहीं है। और इसी तरह गैस का जो टैरिफ आपने पिछले 2 साल में 667% बढ़ा दिया है, ये आपने 180 अभी और बढ़ाना है। तो मकसद ये है कि इनको रिकंसिडर करना चाहिए कि ये जो दोनों निज़ाम है इनके अंदर लूप होल्स कहाँ पर है। उम्मीद भी कोई नहीं है रुकने की। नहीं, यही तो गुजारिश है। उम्मीद एक ही तरीके से मैं फिर SIAFC की तरफ आऊँगा कि उनको चाहिए कि जो बिजली की कंपनियां पैदा करने वाली कंपनियां, उनके जो तमाम एग्रीमेंट्स हैं उनको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। उन कंपनियों को भी समझाने की ज़रूरत है कि ये तमाम एग्रीमेंट्स फ्रॉड पर मबनी है और तमाम कंपनियों के रेट जो उन्होंने वहाँ से सैंक्शन कराए उसमें 30 से 40% की कमी करनी पड़ेगी। आप लोगों का खून भी निकाल दें तो बिजली की आप क्या चाहते हैं? 30 सेंट का यूनिट बेचेंगे। पाकिस्तान में 30 सेंट का यूनिट नहीं बिक सकता, अवाम बर्बाद हो जाएगी। इस मरतबा जो गैस के बिल आए हैं, लोगों एक कनाल के घर से 10 मरले के घर में जो एवरेज 10 मरले के घर का बिल है वो 35,000 रुपया महीना है। हुकूमत जानबूझ के करती है। हुकूमत को पता नहीं कितनी सख्त है अवाम में, अवाम का सिर्फ नारा लगाया जाता है। असल में अवाम की परवाह किसी को नहीं है। अवाम को तो हमने रखा हुआ है, अवाम की परवाह। अवाम वोट नहीं देती सही तो फिर क्यों करेंगे अवाम ने? तो वोट जिसको देते हैं उसको ये तो उन्होंने अवाम को ये भी बता दिया कि आपके वोट की भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं सियासत से हट के बात करना चाहता हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में एक माशरती बैलेंस कायम रखना है, तो हमें बेहतर करना पड़ेगा। इस तरह नहीं करें। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें, बड़े वसाइल दिए थे, हमने सारे वो भी ज़ाया कर दिए।
और मजीद कर रहे हैं, اور مزید اس کا अभी بھی ہمیں अपनी ना हमें नीयत को सही कोई- किया है, ना सिमत को सही किया है, ना अपनी मंजिल का तयन किया ابھی है। تک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح بات ہے۔ اینڈ آف دا ڈے اس مملکت کے وجود کو خطرہ ڈال رہے ہیں ہم لوگ. اچھا رانا صاحب، ٹیکسوں کو جو غیر ضروری بوجھ ہے، عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے، کاروباری حضرات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ جی بالکل یوبی صاحب، دیکھیں ٹیکس کیونکہ یہاں پہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہیں کیا جا رہا. تو جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ عام آدمی سے ہی وصول کیا جاتا ہے، اینڈ کنزیومر سے. اس کا برڈن جو ہے نا وہ اس پہ نہیں جاتا، ڈائریکٹ ٹیکسز والے یا جو امیر لوگ ہیں ان پہ نہیں جاتا. تو سارا برڈن وہ عوام پہ ہی جاتا ہے اور اینڈ کنزیومر پہ جانا ہے. اور ٹیکسیشن کا جو نظام ہے یہاں پہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے اس کو کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے. ابھی جو ریسنٹلی سیل ٹیکس کا SRO 350 آیا ہے، اس سے ایز بزنس ڈوئنگ کا جو میننگ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اس میں وہ ڈپارٹمنٹ تو کہہ رہا ہے اس سے جو جنرل ٹیکس پیئر ہے ان کی سنی گئی ہے. دیکھیے اگر وہ ٹیکس فراڈ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ یہاں ایک پروگرام کیا تھا جس میں فیک فلائنگ انوائسز کا پروگرام تھا. تو اس میں خواجہ صاحب نے اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ختم کریں، اس کو ویٹ موڈ میں لے کے آئیں. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان یا ہماری ریاست جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس میں اس کو 3 سے 4% ڈپازٹ ہوتا ہے، باقی تو ایڈجسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے. 3 سے 4-5 اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ 18% کا صرف وہ فگر دکھا دیں، 24 تک 25 تک چلے گئے، وہ ایک فگر ہی ہے، اس میں کلیکشن نہیں ہے. دیکھیے مشرف کا جو دور تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ٹیکس ایڈمنسٹریٹو کو انہوں نے ریسٹرین کیا تھا کہ بزنس پرنسز پہ نہیں جانا. تو اس وقت بہت زیادہ کلیکشن ہوتی تھی ٹیکس کی، اور بڑی کلیکشن بہت زیادہ ہوتی تھی. یہاں پہ ٹیکس ایڈمنسٹریٹو جو ہیں ان ایفیشینٹ ہیں، ان افیکٹو ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس لینا کیسے ہے. ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ختم کریں تو ٹیکس ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ تو ٹیکس برڈن بڑھتا جائے گا. عوام کہاں سے پے کرے گی؟ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بڑا پرابلم آ رہا ہے. اگر اس کو ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کریں، ٹیکس کا برڈن کم کریں، ٹیکس کو آسان کریں. میں آنا چاہ رہا ہوں 350 پہ SRO جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیویجول فرم اور اسمال کمپنیز ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ بنا کے تو اٹیچ کریں گے، اور ان کا جو کیپیٹل ہوگا وہ 5 ٹائم اس کی سیل کریں گے. اگر وہ اپنی کیپیٹل سے زیادہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کمشنر سے جو ہے نا اپروول لیں گے. یعنی ہیومن انٹرفیئرنس کو اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ بزنس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ تو ایک CPR کی کریکشن کروانے جائے نا کہ میرا بایو میٹرک بھی کرانی پڑے گی ناظرہ سے. وہ بایو میٹرک تو چلے 1 سال بعد جا کے کسی بھی سسٹم سے جا کے کسی بھی سہولت سے جا کے کروا لیں گے. لیکن یہ جو کمشنر سے اپروول ہے، یہاں تو ایک CPR میں آپ کا ٹیکس پیریڈ غلط لکھا جائے نا، اس کی کریکشن کرواتے 4-5 ماہ لگ جاتے ہیں. تو یہ اس کی اپروول لینا کہ میں سیل زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں وہ ٹیکس نظام کو. اس کو آسان کریں اگر وہ ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں. جتنی ہیومن انٹرفیئرنس بڑھتی جائے گی اتنا ٹیکس کا نظام کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا، کرپشن بڑھتی جائے گی، برائبری بڑھتی جائے گی. ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ صرف ٹیکسیشن کی کمائی نہیں کرے گی، وہ اپنی کمائی کرے گی. اچھا، ہم جتنے کمپلیکیٹڈ قوانین بناتے ہیں یا غلط فیصلے کرتے ہیں، اس وجہ سے لیٹیگیشن زیادہ ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، دوسرے وزیر خزانہ، لیٹیگیشن ہمارے اربوں روپیہ کے پیسہ وہ عدالتوں میں ٹریبیونل میں رکا ہوا ہے. ان کو روکنے کے لیے، اس پیسے کو روکنے کے لیے، حکومتی خزانے تک لے جانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ یوبی صاحب یہ جو وہ کہہ رہی ہے نا روپیہ ہمارا ریسٹرین پڑا ہے عدالتوں کی وجہ سے، وہ ان کے جو ہے نا پرزمپشن اسیسمنٹ ہے. ایکچوئل اسیسمنٹ ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح ریسٹرین نہیں رہ سکتا نا. جب یہ اسیسنگ آفیسر جو ہے ٹیکس ایڈمنسٹریٹو وہ پرزمپشن بیس پہ ٹیکس لگائیں گے، ٹیکس ویسے ہی لگا دیں گے، تو وہ جو ہے نا کچھ عدالتیں اس کی فیور میں کر دیتی ہیں، اور بعد میں ٹیکس پیئر کی ڈپارٹمنٹ کی اپیل چلی جاتی ہے ٹریبیونل میں، تو وہاں تو 6-7 سال کے بعد باری آنی ہے، تو پینڈنگ رہے گا. اگر ٹیکسیشن ہی ایکچوئل اسیسمنٹ کی جائے، ٹیکس جو ایکوریٹ لگنا ہے وہ لگایا جائے، تو وہ اتنی پینڈنسی نہ رہے. تو جو ٹیکس لگایا ہوگا اس کی کیس کی باری جلدی آ جائے گی، لیٹیگیشن جلدی کلوز ہو جائے گی. جب آپ صرف نمبر آف اسیسمنٹ کریں گے یا اماؤنٹ آف ٹیکسیشن بڑھانی ہے کہ اتنی ریکوری کریٹ کر دی ہے، تو اس وقت تو یہی حالات ہوں گے نا.
एक्चुअल बाद में कुछ भी नहीं है। ऐसा रोज ये हुकूमत के कहने पे एफबीआर जारी करता है या एफबीआर का खुद का फैसला ये होता है एसआरओ जारी करने का? देखिए, सच से यहाँ जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, यहाँ कोई ऐसी इकोनॉमिक टीम नहीं है जो कि जिसका ये जो एफबीआर है ना, ये टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से एसआरओ बनाते हैं और गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि टैक्स कलेक्शन कैसे करनी है, अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है, तो वो इनके जो बनाए हुए उन्हीं को भेज देते हैं, जो उनको सिर्फ बताते हैं कि यहाँ टैक्स फ्रॉड रोक रहे हैं। वहां टैक्स फ्रॉड नहीं रोकते, करप्शन के वे बढ़ाए जाते हैं। असल में ब्राइबरी का वे जो है ना, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, टैक्सेशन निजाम को एक्सपेंड नहीं किया जा रहा। पहले ख्वाजा साहब की बात मैं थोड़ा सा एक करना चाह रहा हूं कि सेल्फ असेसमेंट होती थी। अभी जो 350 आया है, सेल टैक्स सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी कि मैंने अपनी रिटर्न फाइल की, वो एक्सेप्ट होगी जब कभी ऑडिट 25 सेक्शन 25 में सिलेक्ट करें या 38 में करें, तो ऑडिट करके वो देख लें कि ये कोई कमी बेची है तो वो निकाल लें, ऑडिट में असेसमेंट कर लें। लेकिन अभी जो एसआरओ आया उसने सेल्फ असेसमेंट को, सेल टैक्स की स्कीम को खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि आपका जो सप्लायर है, अगर वो विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो आपकी जो इनपुट है वो डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसको अपनी पॉकेट से पे करेंगे तो देन आपकी रिटर्न वैलिड होगी, वरना इनवैलिड रिटर्न हो जाएगी। उसको प्रोविजनल रिटर्न ले रहे हैं। का भी कहा है, अगर बंदा दूसरा एक बंदा रिटर्न भर देता है अपनी, दूसरा बंदा जिसे इनवॉइस लिए वो नहीं भरता तो उसका इनपुट भी डिसअलाउ पहले होता था। इसमें यूबी साहब ये कि अगर सप्लायर रिटर्न फाइल नहीं करता विद इन ड्यू डेट तो 1-2 माह बाद वो जो है ना बाहर की रिटर्न में रिड्यूस हो जाता था इनपुट, लेकिन जब वो फाइल करता था तो वो दोबारा ऐड हो जाता। जो है जिस तरह दुबई में 5% टैक्स है एक सिंगल, उसमें रिफंड्स का शोर शराबा ना, करप्शन, वैसी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। 76 साल बाद आप जाग रहे हैं जनाब, सेल टैक्स में जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए एसआरओ 350 हम निकाल रहे हैं। 76 साल बाद आपको याद आ रहा है, ये तो पहले दिन से लोग कह रहे हैं। लेकिन वो देखिए कि उसको अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप बैलेंस शीट बना के उसके साथ अटैच करें अपनी रजिस्ट्रेशन में। आप अगर इसको करना चाह रहे हैं तो रिटर्न में क्यों आप कॉलम ऐड नहीं कर देते कि आप भी अपना कैपिटल लिखिए। जैसे बिजनेस में हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में एक इन्होंने दिया हुआ है, टैब बनाया हुआ है एसेट्स एंड इक्विटी का, जहां पे आपने एसेट्स और लायबिलिटीज हम शो कर सकते हैं। इसी तरह रिटर्न में साथ ऐड कर दें, बंदा वो फिल करे। और पहले वेल्थ स्टेटमेंट भी जाती थी, रिटर्न भी जाती थी, अब बैलेंस शीट अलग जमा करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट सेपरेट सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अटैच करनी पड़ेगी। एवरी सेल टैक्स जो पेयर है ना, वेल्थ स्टेटमेंट इनकम टैक्स गोशवारा के साथ सालाना जमा होती थी, अब सेल टैक्स की जो रिटर्न मंथली जाती है उसके साथ बैलेंस शीट नहीं, मेरा ख्याल है कि बैलेंस शीट साल में एक दफा बना के आप अटैच करेंगे, हर मंथ अटैच नहीं होगी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन है ना, इसको आसान नहीं है, इसका मतलब आसान नहीं है। राणा साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आते हैं फिर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब। आप साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार काउंसिल के और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। फरहान शहजाद साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा टैक्स निज़ाम में रहते हुए बिजनेसमैन या ताजिर बरादरी कारोबार कर सकती है? कितना आसान है, कितना मुश्किलात हैं, किस तरह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क की मईशत और पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान है, जो मसाइल हैं, उसमें टैक्सेशन सिस्टम भी उसका नाक़िस होना एक बहुत बड़ी वजह भी शामिल है। तो इसमें हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमारे पार्लियामेंट और हमारे अदालती निज़ाम का बहुत बड़ा एक कसूर है, जो कि हमें इस पे मुत्तफ़िका तौर पे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम बिजनेसमैन को, हमारी सिविल सोसाइटी को, टैक्स पेयर को और तमाम इदारों को आपस में मिल बैठ के तमाम जमहूरी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमें एक लाया अमल बनाना होगा। ये मुल्क बहुत ज़्यादा देर आपका सिर्फ़ और सिर्फ लोन पे, इमदाद पे या सिर्फ दूसरों के सहारे नहीं चल सकता। जब तक हमारे पास ज़राअत, मईशत, मादनियात, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हमारे पास अपनी ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिससे हम तमाम दुनिया को ये प्रोडक्ट्स सप्लाई भी कर सकते हैं और इससे हम अपना फ़ॉरेन रेमिटेंस भी ज़रूर मंगवा सकते हैं। तो तब तक
ہم جب تک اپنی انڈسٹری، اپنی امپورٹ کو کم کر کے، ایکسپورٹس کو زیادہ کر کے اپنا زر مبادلہ نہیں منگوائیں گے، آئی ٹی کے شعبہ جات کو پروموٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی طرح معاشی مسائل میں گرے رہیں گے۔ یہ نئی گورنمنٹ، اس کا نیا آنے والا بجٹ، یہ اس پہ امتحان ہوگا، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اپنے صرف اور صرف ایک ٹارگٹ کے لائحہ عمل سے باہر نکلنا ہوگا۔ IMF سے کیے ہوئے وعدوں کی بنیاد پہ آپ عوام کا قتل عام اس مہنگائی کی صورت میں نہیں کر سکتے۔ وہ بجلی گیس کے بل ہوں یا اشیاء ضروریات ہوں، ان کی قیمتوں کا کنٹرول نہ ہونا اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں پاکستانی عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم تمام کو مل بیٹھ کے ہمیں ایک متفقہ طور پہ پالیسیز کی ضرورت ہے جو اگلے کم و بیش 10 سال کے لیے کنٹینیوشن میں رہیں۔ ہر روز کی ایک نئی پالیسی، ایک نیا منی بجٹ اور IMF کی شرائط کے مطابق عوام کو صرف مہنگائی میں پیسنا یہ قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اور دوسری طرف اس نئی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ مسائل آج کے نہیں گزشتہ 35 سال سے درپیش ہیں، جو کہ انہی تمام گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی رہی اور ناقص پالیسیوں کا نتیجہ رہی۔ لیکن 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال ضرور ہوگا، لیکن اس کے بعد متفقہ طور پہ اگر ان تمام پالیسیز پہ آئندہ لائحہ عمل شروع کیا جائے اور ہم تمام مل کے اس کا حل تلاش کریں، اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اپنی لوکل ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں، IT انڈسٹریز کو پروموٹ کریں، ایگریکلچرز کو پروموٹ کریں، اور صرف ہم جو سوسائٹیز کلچر ہے اس کو پروموٹ نہ کریں، تو میرا خیال ہے ہم دنیا کی خوشحال ترین معیشت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سے بعد آنے والے ممالک ہم سے آگے کی صفوں میں صرف اور صرف اپنی متفقہ پالیسی، اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی اور دوسروں کے سہاروں کو ان کی بیساکھیاں توڑ کے آج وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تمام مل کے اس عزم کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا کلچر ہے، ٹیکس کا نظام ہے، اس میں FBR کی ناقص پالیسیاں، ان میں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نظام، لوگوں پہ آڈٹ کے نام کی تلوار، ود ہولڈنگ کے نام کی تلوار اور سیلز ٹیکس کی ہائر ریشو ہونا، ہمارے عدالتی نظام کا ناقص ہونا، ہمارے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہونا، عدالتی فیصلوں پہ اداروں کی اثر اندازی اس کا سب سے بڑا ناقص ہونا ہے۔ تو ہم جب تک ان تمام چیزوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے اور اپنے سنگل ڈیجٹ سیلز ٹیکس کی ریشو میں نہیں جائیں گے، آئندہ آنے والے ٹائم میں ہمیں پالیسی کے طور پہ نئے نوٹس بھی متعارف کروانے چاہیے تاکہ جن لوگوں نے پرانے وہ سٹاک کیے ہوئے ہیں وہ روٹیشن میں آئے اور پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ اس میں لوکل کرنسی بھی ہوگی، اس میں انٹرنیشنل کرنسی بھی موجود ہوگی۔ وہ تمام کو آپ پاکستانی عوام کو ٹرسٹ دیں، اعتماد ان کا بحال کریں اور ان کو مہنگائی سے چھٹکارا دیں، تو یہی عوام آپ کا بازو بن کے نہ صرف ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرے گی بلکہ پاکستان ایک خوشحال ملک کے طور پہ سب کے سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ فرحان شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں قمر الزمان چودھری صاحب، آپ سابق جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار کے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ ٹیکس نظام میں بزنس مین اور تاجر برادری کے لیے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت حالات ہیں اوورآل ہماری اکانومی کے، اور ٹیکس کلیکشن ظاہر ہے اکانومی بہتر ہوگی تو اسی حساب سے ٹیکس کی کلیکشن بہتر ہوگی۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایک المیہ رہا ہے ہمیشہ ہی کہ ہم ہمیشہ ٹیکس کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو مختص کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کر کے تو ہم ٹیکس آفیسرز کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکس کی کلیکشن کریں، جبکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنی اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر اپنی پالیسی بناتے ہیں، پھر آپ ٹیکسیشن کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آپ بے جا ڈیمانڈز کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ریکوری میئرز ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے انریسٹ جو سچویشن وہ پھیلتی ہے۔ جو پریزنٹ اس وقت سچویشن ہے اس میں سب سے بڑا خلا جو ٹیکسیشن میں ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی کمی ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی زیادتی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ بھی صرف اور صرف ود ہولڈنگ کی مد میں پیسہ جمع ہوتا ہے،
اور الٹیمیٹلی کوئی خاطر خواہ اضافہ جو ایف بی آر کا اپنا کردار اس ٹیکس کو ریونیو کو بڑھانے میں ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ہم آج کے دور میں بھی اس وقت بھی آ کے ہمیں جو آٹومیشن کا پراپر یوز ہے پازیٹیو ہم اس کو نہیں کر پا رہے. جو ایف بی آر کے پاس انفارمیشن ہے ٹیکس کی ود ہولڈنگ کی, وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس کی مختلف ٹرانزیکشن کی اور وہاں پہ ان کی ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہوئی, انہوں نے پراپرٹی خریدی, انہوں نے گاڑی میں انویسٹمنٹ کی, انہوں نے کسی اور جگہ پہ انویسٹمنٹ کی, تو ہم جو ڈیٹا ہے ایف بی آر کے پاس اس کو بھی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں کر پا رہے. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایف بی آر کو چاہیے کہ اب ماڈرن جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز کر کے ایف بی آر اپنی جو میکسیمم انفارمیشن کو تھرو ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے ای کامرس کا یوز کرتے ہوئے اس کو یوٹیلائز کرے اور میکسیمم ٹیکسیشن کو کرے. اچھا, اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا ٹیکس کا جو ریونیو ہے وہ بڑھے گا. جو آپ کے ایریاز آپ نے پوٹینشیل ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ آپ کو رسک پیرامیٹر بھی آپ کے وہاں سے انالیسس ہو جائیں گے, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کس شعبہ میں پوٹینشیل ہے اور کہاں پہ بزنس زیادہ ہو رہا ہے, اور ہم نے اس شعبہ کو جو ٹیکسیشن ہے اس کو ہم نے فوکس کر کے بہتر کرنا ہے. اچھا, دوسرا یہ اس میں ابھی جو آپ اگر یہ بات کریں, ایک آپ نے جو سوال کیا اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں. پریزنٹلی تو دیکھیں نظر یہ آتا ہے کہ شاید خامیاں ہی خامیاں ہیں, خوبیوں والی بات کم ہے. لیکن خیر وہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شر سے ہی خیر کی امید پیدا ہوتی ہے. تو مشکل حالات سے گزر کے ہی ان چیزوں کو بہتر کر کے ان کو پیوریفائی کر کے آگے ایک اچھے سسٹم کو لے کے آنا. لیکن اس میں جو ایک بڑا خلا ہے ایف پی آر کے لیے وہ یہ ہے کہ شاید ہم ٹیکسز کو اس طرح سے صحیح معنوں میں عوام کو نہ سمجھا سکے کہ آپ سے ہم نے ٹیکس کیوں لینا ہے. اور دوسرا, جب ایف بی آر کلیکشن کر کے آگے اسٹیٹ کے پاس ٹیکسز جاتے ہیں اس کی کبھی ہم نے یوٹیلائزیشن کا فنڈنگ کا بھی پراپر اپنے ٹیکس پیئر کو نہیں بتایا کہ ہم آپ سے جو ٹیکس لے رہے ہیں اس کے جو اخراجات ہیں یہ کہاں پہ کر رہے ہیں. ایک فارمل سی آپ کو پتہ ہے بجٹ آتا ہے اور اس بجٹ کے بعد ایک فائنینس ایکٹ بنتا ہے اور اس کا حصہ بن جاتا ہے, لیکن کبھی بھی کریٹیکل انالیسز ہم نے ان سپینڈنگ کا نہیں کیا گورنمنٹ لیول پہ. اپنا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو صحیح معنوں میں ہم نے کبھی بھی یہ بات اس کو نہیں سمجھائی یا اس کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ آپ سے ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا تھا اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہم نے پراپر کی ہے. جو ڈیو ٹیکس آپ سے ہم نے لیا اس ڈیو ٹیکس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ ہم نے صحیح معنوں میں کی فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف دا پاکستان. اچھا, اب جو بات کریں خامیوں کی, تو جب خوبیاں کم ہیں ہے ہی نہیں ہے میرے خیال میں, تو پھر خامیوں والی ہی بات ہے. لیکن خامیاں بھی ہمیں پازیٹیولی لے کے چلنی چاہیے. ان چیزوں کو ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو مشکل حالات ہوں ان کو بھی فیوریبل حالات میں کنورٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی خامیاں جو ہیں ان کو خوبیوں میں تبدیل کرنا چاہیے. سب سے پہلا تو ہمیں جو ٹیکس کا کلچر ہے, ٹیکس کی لگانے کا کلچر, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر جو ایف بی آر میں ہمارا جتنا سٹاف ہے, جو ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن ہے بالخصوص, اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. تیسرا جو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جو ٹیکس کی کلیکشن میں ایک ہمارا ونگ ہے پالیسی, جو سارے کے سارے اس کو بناتا ہے, ہماری بجٹ کی پروپوزلز بناتا ہے, جو عوام کی طرف سے یا بارز کی طرف سے یا چیمبرز کی طرف سے تجاویز آتی ہیں یا ٹیکس پیئرز کی طرف سے ڈائریکٹ تجاویز آتی ہیں, ان کو انالیسس کر کے تو آگے وہ پروپوزلز جو ہیں اس کو اپنا اسمبلی کو بھیجتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ٹیکسیشن کی ضرورت ہے, یہاں پہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ شعبہ ابھی پریزنٹلی تو ہم نے اس کو الگ تو کر دیا ہے, لیکن اب آگے آ کے کس صحیح معنوں میں کیا اس کو فائنانس ڈویژن جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کو الٹیمیٹلی اس سے پراپر طریقے سے الگ کرتی ہے, تاکہ ٹیکس کلیکٹر اور پالیسی جو ہے اس دونوں کو الگ کر کے ایک بہتر اور ایک مربوط نظام ہم دے سکیں. اچھا, اب دوسرا اس میں جو بڑا ایک اسپیکٹ ہے کہ جو فیلڈ فارمیشن کی میں نے بات کی, وہاں پہ بھی ہمیں جو ٹیکس کلیکٹر کا اور جو ٹیکس پیئر کا رابطہ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ٹیکس پیئر جو ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے, جو اس کا ایڈوائزر ہے, جب وہ آن لائن آپ کی کمپلائنس کرتا ہے تو بہت سارے جو آفیسرز ہیں وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. وہ اس چیز کو آج بھی شاید پروموٹ نہیں کر رہے کہ ای اپنا موڈ ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں اور جو آن لائن ہمیں رپلائی آیا ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں. وہ پھر بھی انفورس کرتے ہیں کہ جی آ کے آپ کو ہارڈ کاپیز ڈاکیومنٹ ہی سبمٹ کریں. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرا خیال ہے ان کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے ہم اس کو آگے چلا سکتے ہیں.
لیکن صرف بات یہ ہے کہ ول کی بات ہے کہ کہاں تک گورنمنٹ کی ول ہے، کہاں تک ہمارا جو ٹیکس کا کلیکشن کا ادارہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کی ول ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ کس حد تک چاہتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو ڈیو ٹیکس اپنے عوام سے لیں، اور وہ شعبہ جات جہاں جہاں پہ ٹیکسز کی کمی ہے ان شعبہ جات کو ہم ٹیکس نیٹ میں لا کے وہاں سے جو ڈیو ٹیکس کی کلیکشن ہے اس کو کر سکیں۔ تیسرا یہ تھا آپ کا سوال کا حصہ کہ جی ہم ٹیکس کی کلیکشن کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی بہت بڑا جو گرے ایریا ہے وہ ہمارا آج بھی موجود ہے، جو ان ٹیکسڈ اکانومی ہے، جس میں جو کیش اکانومی ہے ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ملکوں میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو پیمنٹس کا جو موڈ ہے وہ سارے کا سارا وہ تھرو کارڈز انہوں نے کر دیا، پلاسٹک منی اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہمیں موڈ ہے کیش اسپینڈنگ کا اور کیش یوٹیلائزیشن کا، اور اس کو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا ڈسکریج کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرے تاکہ ہر بندہ جو اپنی ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایک آپ جو ماسٹر ڈیٹا ہے اس میں آپ کے پاس اویلیبل ہو، اور الٹیمیٹلی وہ ہمیں ٹیکس کلیکشن میں ہیلپ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی شاید ہم اپنا بہت سارا فوکس بہت سارے حالات میں بھی پراپرٹی کے کر کے بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بزنس کو، انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے انسینٹیو، حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ انسینٹیو بہت بڑے دیے جائیں جو حالات ہیں اس وقت، لیکن پھر بھی ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کو کہ آپ کاروبار شروع کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کاروبار میں آئیں۔ کاروبار چلے گا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اسٹیٹ کو ٹیکس بھی ملے گا۔ اچھا، تیسرا یہ تھا کہ جو جتنے بھی ہمارے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، نان ڈیولپمنٹ جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں، جہاں سے اگر فردرنس آف ایکٹیویٹی نہیں ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ ہمیں انحصار کم کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت ہمیں جو آئی ٹی ہے اس کو یوز کر کے پروموٹ کر کے بہتر جو اپنی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی وہ بنانی چاہیے۔ اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ سب سے اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے چیپسٹ وے میں آپ کام کر رہے ہیں، آن لائن جو ورکنگ کے ریفرنس سے ہم بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا ایک چنک ہے جس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک میسو لیول پہ ایک ڈرائیو شروع کرے، کمپین شروع کرے کہ جو ہمارے کالجز ہیں، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ہمیں شارٹ کورسز جو ہے ای کامرس کے کرائے جائیں، اور بچوں کو ہمیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ روزگار کما سکیں، اور الٹیمیٹلی جب لوگ کام کریں گے تو نیشنل ایکسچیکر میں بھی فارن ریمیٹنس بھی آئے گا، اور الٹیمیٹلی اسٹیٹ کا پیسہ بھی بڑھے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم فوکس کر لیں اگر، تو میرا خیال ہے آنے والا جو وقت ہے ہم اس میں بہتر طور پہ آنے والے وقت میں دنیا کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ان معاشی جو حالات ہیں ان سے بھی ہم مشکل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری قمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، اس وقت میں ساتھ لائن پر موجود ہیں شہباز صدیق صاحب، آپ صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ شہباز صدیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ ٹیکس نظام میں کیا خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں، اور بہتری کی طرف ہم کس طرح جا سکتے ہیں؟ یہ ہم خامیوں کی بجائے ہم بہتر ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف آئیں۔ خامیاں تو آپ کو پتہ ہے قوانین میں بہت زیادہ ہیں۔ ٹیکس لا قوانین کو کوشش کرنی چاہیے کہ مزید آسان بنایا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم ٹیکس کے جو قوانین کو مزید پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے لوگوں کو ٹیکس ادا کرنے کی اہمیت اور طریقے سمجھانے کے لیے کوئی آگاہی سیمینارز وغیرہ کریں، ان کو آگاہی ہو، امتیازی سلوک نہ برتا جائے۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت کی جو اہمیت کو اجاگر کیا جائے، چونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس کا جو براڈنگ آف ٹیکس نیٹ ہے اس کی اہمیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف کہ جو قوانین ہیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ آ جاتے ہیں انہی کے گرد ان کا دائیا کار سخت کرنے کی بجائے ہمیں براڈنگ آف ٹیکس نیٹ کی ضرورت ہے، چونکہ جو ہماری جو 220-30 ملین کی جو آبادی ہے اس میں دیکھیں ہمارے کتنے لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ میں ہیں، صرف 4 ملین 4.5 ملین، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں براڈنگ آف ٹیکس نیٹ میں جانے کی ضرورت ہے۔ ڈیٹا تمام FBR کے پاس موجود ہے۔ کیوں آج تک یہ جو عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہے ہیں؟ FBR کو کم سے کم توڑ مروڑ کر جو ٹیکس قوانین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کم سے کم توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے جب بھی کوئی ٹیکس قوانین میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، جو کم از کم جو ٹیکس باڈیز ہیں، جو ٹیکس بارز ہیں،
जो कवानीन को बेहतर तरीके से समझते हैं उनसे मुशावरत कर कोई भी तब्दीली लानी चाहिए। आए रोज़ SROs का इनक जो इजरा नए SROs मिनी बजट नोटिफिकेशंस मज़ीद से मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करते जा रहे हैं। इससे रिकवरियों में कोई हमें हासिल नहीं होगा, इससे रिकवरियाँ या वसूलियों का हदफ पूरा नहीं होगा। हमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट की ज़रूरत है, जो कि बारहा हम FBR को भी बता चुके हैं। तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट के लिए तमाम डाटा FBR के पास मौजूद है। लोग जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की तमाम डाटा मौजूद है। हम उस डाटा को यूटिलाइज़ करके लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को आगाही, लोगों को हमें शऊर देने की ज़रूरत है कि आप टैक्स नेट में आते हैं, उसकी अहमियत ये है, आपको ये फ़ायदा है। ना कि लोग जो टैक्स नेट में आने से घबराते रहें कि हम टैक्स नेट में आएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक बरता जाएगा, हमें क्या पेनल्टीज़ लग जाएंगी, क्या हमारे पास लोगों टैक्स गुजार के लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स कवानीन को आसान बनाया जाए, लोगों को आगाही दी जाए कि आप आएँ टैक्स नेट में आएँ। टैक्स नेट में आने से आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। टैक्स अदा करेंगे, मुल्की मईशत का जो निज़ाम चलेगा बेहतर तरीके से चला सकेंगे, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। दूसरे लोगों को वो जाकर बताएं। जब हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो कवानीन है जो उन्हीं लोगों पर ही इस्तेमाल करते हैं जो टैक्स नेट में आ जाते हैं, पेनल्टी नोटिस भी उन पर हैं, विद होल्डिंग की जो तमाम पाबंदियां हैं वो भी उन्हीं पे ही हैं। जितने एक विद होल्डिंग एजेंट जो मुल्क के लिए बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करके लोगों की पेमेंट्स में से विद होल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम उसी के गिर्द ही हम अपनी पेनल्टीज़ भी इम्पोज करते हैं, उन्हीं के गिर्द हमारी सज़ाएँ भी हैं, ऑडिट भी उन्हीं के अगेंस्ट है। तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। मौजूदा निज़ाम में जो ये गैर रस्मी मैशत की तादाद बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स अदा करना चाहते हैं मगर अदा नहीं करते। हमें इस चीज़ पे, इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे उनको टैक्स नेट में लाया जाए, कैसे उनके साथ एतमाद की जो फ़ज़ा कायम की जाए। अब जिस तरह मौजूदा हालात में आपने देखा कि लोग आजकल कमिश्नर हजरात के कहने पर मार्केटों का सर्वे शुरू कर दिया है, जा रहे हैं, ये फजूल अपनी जो मेहनत को, इसको जो एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। आप उससे बेहतर है कि अपने कवानीन को आसान करें, उनको सहूलियत फराहम करें, आगाही दें, लोगों को शऊर हासिल हो, टैक्स नेट में बखुशी से आएँ। उनको जो डर की फ़ज़ा उनके ज़हनों में बैठ चुकी है कि एक बंदा टैक्स नेट में आता है, जब हम सारे जो ऑडिट सेक्शन उस पर एप्लीकेबल करते हैं, वो अपने साथ वालों को 10 लोगों को कहता है यार आप बेहतर हो कि आप टैक्स नेट में नहीं आए। हमें उनको देखना चाहिए कि कैसे सहूलत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया शहबाज सिद्दीकी साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा खुर्रम अब्बास साहब, गुफ्तगू हमने, चलो ये मसाइल तो हैं, लेकिन मसाइल से निकलने का हल भी तो है ना। अब कानून कोई भी है, किसी भी दुनिया का है या पाकिस्तान का है, किसी का बनाए तो इंसान के लिए जाते हैं कानून, और कोई भी कानून ऐसा नहीं होता जो इंसानी फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। इंसानी सहूलत के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं। हाँ, उनका इस्तेमाल गलत हो जाए वो अलग है। हमारे हम बेहतरी की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं टैक्स सिस्टम में और इंसाफ के निज़ाम में, दूसरे कवानीन अदालतों की तरफ भी, तो किस तरह जा सकते हैं? हमें अपने निज़ाम में दोई और डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करने पड़ेंगे। मैं इस बात की वजाहत करता हूँ। देखिए, जो हमारा मुल्क है, दुनिया के हर मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो फ्रंट पे लोग ओहदेदार होते हैं, प्रीमियर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स और उनकी कैबिनेट्स और उनके मिनिस्टर्स वगैरह, असल में दे आर नॉट रियल रूलर्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये होता है। उनके पीछे उनको बनाने वाले भी लोग होते हैं जिनके लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कहा जाता है शैडो गवर्नमेंट्स, सीक्रेट गवर्नमेंट्स, क्रिप्टोक्रेसी एंड क्रिप्टोक्रैट्स। तो उनके भी ओवरलॉर्ड्स होते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया होता है। अगर किसी मुल्क में शैडो गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट को बनाने वाले शैडो में मौजूद एलीट्स हैं, वो कारोबारी लोग हों, तो उस मुल्क में कैपिटलिज्म और लिबरलाइजेशन फरोग पाती है। जैसे हमने यूएसए में देखा, यूके में देखा। यूके में जब
مرچنڈائز بیسڈ مرکنٹائل سرمایہ تھا، تو سارے مرچنٹس کی جو تھے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مرچنٹ فرینڈلی پالیسیز بنتی تھی. یہ ہم نے 16ویں اور 17ویں صدی میں دیکھا اور پڑھنے کو ملتا ہے. اور آہستہ آہستہ جب انڈسٹری وہاں پھوٹی تو پھر انڈسٹریل سرمایہ آیا، تو پارلیمنٹ میں انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور انڈسٹری بیسڈ جو پالیسیز تھی وہ اپنائی جاتی تھی. اور اسی طرح ہم نے انڈیا میں دیکھا کہ انڈیا میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو فنانس کر رہے تھے پیچھے انڈسٹریلسٹ. اور جب انڈیا بنا تو بنتے ہی لینڈ ریفارمز کر دی گئیں، آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر لیا گیا، اور جو پرو انڈسٹری اور پرو بزنس پالیسی تھی وہ فوراً نافذ کر کے آج تک ان کو گارڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں جو شیڈو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ پیڈ امپلائیز کی ہے، جن میں بیوروکریٹس ہیں، بہت سارے سیگمنٹس ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بزنس کی سینسٹیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے جو براٹ اپ اور جو ان کی برین کی ہارڈ وائرنگ ہے وہ بزنس کو کی سینسٹیوٹیز کو سمجھنے والی نہیں ہے. ایک شخص نے بزنس لانچ کیا، اس نے جو ہارڈ شپ فیس کی، اس نے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کو لے کے گاہکوں تک کو اور کسٹمرز تک کو اور پھر گورنمنٹ کے مختلف محکموں کو ڈیل کیا. اس نے جیسے اپنی پی آر اسٹیبلش کی، یہ وہ چیزیں ہیں، اس کے برین کی پوری ہارڈ وائرنگ ہوتی ہے اس دوران میں، تو اس کو وہی سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے نظام میں یہاں سے ایک دوئی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے بیٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ جس کا میتھڈ ہے ڈکٹیٹوریل، اور ڈکٹیٹوریل میتھڈ کمیونزم کو سوٹ کرتا ہے. کمیونزم جہاں بھی چلائی گئی ہے ڈکٹیٹوریل میتھڈ سے چلائی گئی ہے. لیکن آگے فرنٹ پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے کیپٹلزم، اور کیپٹلزم کو چاہیے لبرلزم. یعنی کوئی اس نظام کو مغرب کو دھکیل رہا ہے، کوئی مشرق کو دھکیل رہا ہے، پر اینڈ اپ یہ ہوتا ہے کہ نظام ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. کشتی کے ایک سرے پر چپو ادھر کو مار رہے ہیں، دوسرے سرے پر چپو ادھر کو مار رہے ہیں، کشتی ادھر ہی رکی ہے. یعنی ہم نہ کلیت نہ ہم پورے تتر ہیں، نہ ہم کوئی انٹرنیشنل اپنا کوئی نام برانڈ پیدا کر سکے، نہ ہم آج تک کسی قانون میں آگے اوپر آ سکے کسی چیز میں 76 سال میں جس میں ہم نے نام بنایا، اپنی ایک سوئی بھی بنائی ہوئی ہے. سلوشن سر یہ ہے کہ ہمیں پورا تتر یا پورا بٹیر بننا ہوگا. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے کہ ہماری شیڈو گورنمنٹ میں گورنمنٹ امپلائیز بیٹھے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو کنٹرول کریں گے، تو پھر میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی ہم اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. ہم اسی طرح کرپشن میں ہمارا سارا سرمایہ ڈرین ہوتا رہے گا، اور پھر ہم ادھار مانگ مانگ کے اپنی اکانومی چلائیں گے، اور پھر اس کے برڈن کو پورا کرنے کے لیے اوور ٹیکسیشن کریں گے، اوور ریگولیشن کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں بچا کچا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، اور جو کہ ختم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے ڈوینڈل ڈاؤن کر گیا ہے. تو سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یا پورا وائٹ ہونا پڑے گا یا پورا بلیک ہونا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. رانا آصف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ٹیکس نظام میں ہم بہتری لانی ہے، کاروبار لوگوں کو ہم نے کچھ سہولتیں دینی ہے، تو قانون سے ہٹ کے بھی تو ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داریاں، ہماری قانونی بھی ذمہ داریاں ہیں، جو اخلاقیات ہیں ان کو بھی ہم آگے لا سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکسیشن نظام اور اخلاقیات جو ہے نا وہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. کیوں نہیں؟ سیپریٹ تو نہیں ہے. جو ایک چائے کی پیالی پہ بیٹھ کے ٹیکس پیئر کو تھوڑی سی عزت دے، چائے کی پیالی پلائنس کے ساتھ، جو آپ کو ایک ٹیکس نہیں دینا چاہتا وہ پیالی کی چائے پہ آپ کو ٹیکس دے کے جائے گا. دیکھیں یوبی صاحب، اس میں وہی پھر اسی چیز پہ آئیں گے کہ ٹیکس جو نظام ہے جتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا اتنا ہی ہمیں بزنس میں پرابلم ہوگی، اور جتنا ٹیکس سسٹم آسان ہوگا اتنا ہی ٹیکس پیئر جو ہے نا وہ ٹیکس بھی پے کرے گا اور آسانی سے ٹیکس کلیکشن بھی ہو جائے گی. یہاں پہ جو لاز بنانے والے ہیں وہ لیجسلیچر ہے نا، وہ اسمبلیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، یہ ان کا کام ہے. لیجسلیچر جو ہے نا وہ ہیں، قانون انہوں نے بنانے ہیں. لیکن یہاں پہ قانون جو ہے نا وہ بیوروکریٹس بناتے ہیں، جو ایک ایز اے کلیکٹر ہیں، ان سے ہی قانون بنایا جائے گا. تو وہ تو پھر پارلیمنٹ فنانس کمیٹیوں کو بنانا چاہیے، وہ ایف بی آر بناتا ہے. جی، وہ کلیکٹر جو ہے نا ان سے لیتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کرتا ہے، جو آئی ایم ایف کام وہ خالی اخلاقیات سے نہیں،
टैक्स को आसान करने से टैक्स कलेक्शन होगी। अखलाकियात तो हर इंसान के अपने अंदर अपनी होती है, जिसके पास जो होगा वही किसी को देगा। अगर मेरे पास इज्जत है तो मैं आपको इज्जत दूंगा, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। तो ये तो बैठे जो लोग हैं उनका, क्योंकि मोटो उनका होता है कि हमने करप्शन करनी है, पैसे अपनी पॉकेट में डालनी है, हमारी रियासत को कुछ जाए या ना जाए। पॉलिसीज उन्होंने ऐसी बनानी है कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो। नजर आती है नहीं, पॉलिसीज देखें वो उनकी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से वो पॉलिसीज हैं। शॉर्ट टर्म में कोई पॉलिसी नजर आती हो, यही पता है कल कौन सा SRO आएगा, परसों फिर कोई मिनी बजट आ जाएगा, फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। स्टैंडर्ड ही है ना पॉलिसीज में। अगर पॉलिसीज हमारी, खुरम भाई भी कह रहे थे कि पॉलिसीज जो लॉन्ग टर्म होगी ना, 5 साल के लिए टैक्सेशन लगाएं और उसमें कमी बेची ना हो। बताएं कि ये हमने ये टैक्स लेना है और इस हिसाब से 5 साल तक लेंगे तो हर बंदा बिजनेस करेगा, खुल के करेगा। उसे पता होगा कि मैंने बिजनेस करना है और मैंने ये पे करना है, तो अपना बिजनेस ही उसी तरह स्टार्ट करेगा। जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और बाद में टैक्सीज की भरमार हो जाती है, किसी और तरीके से कोई प्रॉपर्टी टैक्स वाला आ रहा है, कोई प्रोविंशियल टैक्स वाला आ रहा है, कोई फेडरल वाला आ रहा है, कोई कस्टम ड्यूटी वाला आ रहा है, कोई एक्साइज वाला आ रहा है, टैक्सीज इतने ज्यादा हो जाते हैं, जो मेरा प्लान होता है टैक्स अपने बिजनेस का वो तो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो बिजनेस कर ही नहीं पाता हूँ। तो बिजनेस तो तभी होगा ना अगर बिजनेस को आसान करें, इजी डूइंग बिजनेस को करें, ये कॉम्प्लिकेशंस खत्म करें। अभी देखिए सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन इजी थी, लेकिन इन्होंने दोबारा पराल को दे दिया कि सारे वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। एक इंटरेस्ट है, एक टैक्स पेयर टैक्स में आना चाह रहा है, टैक्स के निज़ाम में इंटर होना चाह रहा है, उसकी एंट्री तो आसान करें, उसको इंटर होने दें। जब वो इंटर हो जाए उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है, जो ये कह रही हैं कि कमिश्नर से अप्रूवल लें इस काम की भी, इस काम की, उसको खत्म करें ना। टैक्स पेयर को कहें आप टैक्स पे करें, तो जो अप्रूवलों में टाइम लगाना है वो उसकी चेकिंग में टाइम लगा लें, चेक एंड बैलेंस में लगा लें, और वो जो है ना टैक्सेशन बढ़ती। जी उमर इकबाल खान साहब, पहले जिस तरह आप बिजली के कह रहे 300 यूनिट वो फ्री देंगे, 30% कम करेंगे, वो तो नारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन मिसाक मुआशत का भी एक नारा था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। दोनों को तरफ हम किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? आप देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, जी जी, इनफैक्ट वो मैं समझता हूँ उनको खुद भी एहसास है कि वो गवर्नमेंट नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनको तो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो उनको इम्प्लीट कर रहे हैं या उनको ले कैरी आउट करें। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है, वो वहाँ पर SRO 350 लाते हैं, जिसमें मैं अगर से अपने कैपिटल की 5 गुना सेल करूँ तो उसकी इजाज़त ऊपर करनी है सेल, तो मुझे उसकी इजाज़त किससे लेनी? कमिश्नर से। दुनिया में मुझे बताएं, जहाँ पाकिस्तान में हर बच्चे को पता है कि क्रेडिट पे लोग काम करते हैं, सारे दुकानदार क्रेडिट लेते हैं, उसमें तो कैपिटल का जिक्र ही कोई नहीं है। वो देखिए सर, आप इस वक्त SIFC से मैं तो जो असल ताकत का मरकज़ है उससे बात करनी है कि उनके लिए रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह के SRO ये 350 वापस लिया जाए, ये फौर वापस लिया जाए। 420 में भी ये 420 भी है, बिल्कुल 420 ही है ताजिर बरादरी के साथ। और आपको मैं बताऊं एक बात, हम बार बार कहते हैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कि सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स लगाया जाए, 5% उसका रेट हो, नो इनपुट नो आउटपुट कर ले, 7% कर ले। आप 5% में इससे दुगना इकट्ठा होगा। आप बात नहीं समझ रहे, आप लोगों को क्यों इस तरफ लेके तजर्बा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया भी है। वो सर आपके मुल्क में के दौरान किया उन्होंने सर, इस वक्त आपके मुल्क में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कर रही है। रेस्टोरेंट से 5% लिया जाता है जिसमें नो इनपुट और नो आउटपुट। उनकी कलेक्शन पिछले 3 साल में 300% बढ़ गई है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि ये सिर्फ इस वक्त सारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ने अपने इतने ज़्यादा मराहत और इतनी ज़्यादा वहाँ पर तनख्वाहों और मराहत ख़ास तौर पर आपकी सोच से बाहर है जो मराहत लेते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लैंड के पास पेश हुआ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के केस में। जब मैंने उसको उठ के लॉ पढ़ के सुनाया तो उसने कहा ये आप कौन सा मुझे कानून पढ़ा रहे हैं, मैं क्यों इसका पाबंद हूँ, क्यों मैंने किसी की असेसमेंट करनी है। मैंने कहा सर वो बादशाह सलामत का वक्त गुजर गया हुआ है, अब तो ये कानून है। उसने कहा ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में ये ख़ास तौर पर ये डिवीजन्स को कंट्रोल करी है, उसके ज़हन में तो बहुत ज़्यादा ये ख्याल है कि वो अफसर हैं। तो देखो काम करने के 2.5 करोड़ रुपए काम करने के पैसे लेते हैं, काम ना करने की सैलरी वसूल करते हैं। FBR के अंदर इस कदर स्लैकनेस है कि आपकी सोच से बाहर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसमें तमाम फेडरेशंस को इन्वॉल्व करें, ट्रेड बॉडीज़ को इन्वॉल्व करें। रजिस्ट्रेशन का जो निज़ाम है, रजिस्ट्रेशन का निज़ाम वो टोटली चैम्बर के पास होना चाहिए। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम ट्रेड बॉडीज़ के अंदर बैठ के होना चाहिए, ताकि ताजर, देखिए मैं आपको बताऊँ, ताजर मेरे इनकम टैक्स अफसर से या वकील से भी इवन खौफ महसूस करता है।
وہ جائے چیمبر میں اپنے جیسے دوستوں کو دیکھے گا, اپنی رجسٹریشن کرا کے آ جائے گا, اور وہ ذمہ دار ہو کہ جینون اور نان جینون رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے, نان جینون کے اوپر ٹریڈ باڈیز کو پینلٹیز لگیں. آپ دیکھیں دنیا ساری میں ماحول بدل گیا ہوا ہے, ہم وہیں کے وہیں ہیں, ہمیں بھی بدلنا چاہیے. ہم نے ٹویٹر پر پابندی لگا دینی ہے, ہم نے سوشل میڈیا, ہم نے اس کی بجائے اس کو اپنے ذہن کو کھولیں, نیم ٹولز کو اختیار کریں. دیکھیں پاکستان میں 2022 میں $31 بلین کی ریکوری تھی ٹیکس میں, $31 بلین کی ریکوری تھی, اور اس کے بعد ابھی بھی آج جو ہونی ہے اس سال میں ہونی ہے وہ بھی 26 یعنی کہ آپ سمجھ نہیں رہے, آپ ملک کو ریورس گیئر میں لے کر جا رہے ہیں, ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں سب کو کام کرنا ہے. اور یہ بیوروکریسی کے, میں آپ کو بتاؤں تاجر کے سامنے سب سے بڑی امپیڈمنٹ بیوروکریسی کے اختیارات ہیں. اس کو کم کریں اور اس کو آٹومیشن پر لے کے جائیں, آپ کا ٹیکس ریونیو بھی زیادہ کلیکٹ ہوگا. اور یہ IMF کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے پیٹرولیم پر 18% سیلز ٹیکس لینا ہے تو 60 روپے PDL نہیں لگ سکتا. یہ تھوڑی ہے اب دنیا میں کہ ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی 60 روپے دے رہے ہیں اور اس کے بعد اب 28-30 روپے ہم سیلز ٹیکس بھی دیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. نہ IMF ایسا غیر منطقی مطالبہ کر سکتا ہے. اپنے ذاتی مطالبات ہو سکتا ہے. یہ جو اس وقت ٹیکسیشن ہے اس کو دیکھیں, ایک پھر میں کہتا ہوں ایک موٹر سائیکل والا جاتا ہے وہ بھی 300 روپے لیٹر لیتا ہے, اور ایک پراڈو والا آتا ہے وہ بھی 300 روپے لیٹر لیتا ہے. اس کو کیسے آپ مساواتی ٹیکسیشن کہہ سکتے ہیں؟ ابیلٹی ٹو پے کے حساب سے ٹیکس لگائیں لوگوں کو. اس وقت جیسے کمپنیوں کو اپنے برا اشر کر دیا ہے, وہ 35% اپنا ٹیکس دیتی ہیں, 5% سپر ٹیکس دیتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ڈیویڈنڈ دے دیتی ہیں, اس کے اوپر پھر ٹیکس آپ کٹ لیتے ہیں. تو آپ تو کسی کو کاروبار اس امید پر نہ رہیں جو لوگ بیچارے اس وقت ٹیکس کے نظام میں ہیں انہی کو آپ خوار کر رہے ہیں. یہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ, رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ, شیخ خرم عباس صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی ہم نے گفتگو سنی. اگر پاکستان کو ہم نے ترقی کی طرف, خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے, تاجر برادری کو سہولیات فراہم کرنی ہے, تو حکومت کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل ہوگا تو یہ ملک بھی خوشحال ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.